پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، آپ اس سے کوئی بہتری آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ صنعت، تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ اس کی بریکیں لگا دی انہوں نے۔ کل میں کچھ ٹیکسٹائل والوں کے پاس بیٹھا تھا، کچھ ڈیزائنرز کے پاس بیٹھا تھا، تو رو رہے تھے سارے کہ جی اس دفعہ گاہک ہی نہیں ہے۔ جس فیلڈ میں مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، ویٹ مافیا ہے، وہاں دیہڑیاں لگ رہی ہیں۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے، میری چیف آف آرمی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اللہ کا واسطہ ہے، یہ پٹری پہ چڑھ گیا ہے، اس کو اب فلائی کرا دیں، اس کی بریکیں نہ لگائیں۔ کو 37 بلین سے اوپر کا پیسہ لوگوں کا بینکوں میں پڑا ہے، جو فکس ڈپازٹ پڑا ہے، تو جب 6% پہ آ جائے گا تو وہ پیسہ ریورس ہو جائے گا۔ چھوٹا انڈسٹری تو مارا ہی گیا ہے، بڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ فیکٹریوں کو تالے لگ رہے ہیں، خدا کے لیے ان تالوں کو توڑ دیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پاکستان میں جو بزنس کر رہے ہیں یہ مجاہد لوگ ہیں، اتنے کرائسس میں بھی یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو عزت دیں، ان کی بات سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان میں اس وقت معاشی حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں یا ان میں کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ حکومت کی معاشی حکمت عملی عام عوام میں اور کاروباری صنعتی حلقوں میں کوئی ریلیف یا خوشحالی کی راہ ہموار کر رہی ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس سیکٹر پر جو حکومتی نئی پالیسیز آ رہی ہیں، سنگل ڈیجٹ کی ایک مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک دینے جا رہا ہے، ان تمام ایشوز پر ہم بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری چودھری محمد امجد صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ جانتے ہیں چودھری صاحب اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، آپ اس سے کوئی بہتری آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان اور عسکری قیادت جو کام کر رہے ہیں اس سے تو بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے شروع سے ہی، جب پاکستان فلائی کرنے لگتا ہے، جب پاکستان بہتری کی طرف چلنے لگتا ہے، تو کچھ قانون، کچھ معاملات ایسے بیوروکریٹس نکال دیتے ہیں جس سے پاکستان کی بریکیں لگ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بجٹ میں 37A کا جو رولا پڑ گیا، 2 لاکھ روپے کا جو معاملہ آ گیا، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد فیسلیس آ گیا، فیسلیس کے ساتھ اور بڑے معاملات انہوں نے گڑبڑ کر دی۔ صنعت، تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ اس کی بریکیں لگا دی انہوں نے۔ اگر یہی حالات رہے تو انڈسٹری تو آپ کی بند ہو ہی رہی ہے، آپ کی امپورٹ بھی بند ہو جائے گی، اور آپ کا جو عام ٹریڈر، عام دکاندار، وہ روئے گا بیٹھ کے۔ اس وقت آپ پراپرٹی کے حالات دیکھ لیں، بالکل فارغ ہے۔ اس وقت آپ دکاندار کو دیکھ لیں، ان کے پاس بالکل بند ہے۔ اس وقت کل میں کچھ ٹیکسٹائل والوں کے پاس بیٹھا تھا، کچھ ڈیزائنرز کے پاس بیٹھا تھا، تو رو رہے تھے سارے کہ جی اس دفعہ گاہک ہی نہیں ہے، دکانیں خالی ہیں، فیکٹریاں خالی ہیں، کلائنٹ نہیں ہے۔ لیکن جس فیلڈ میں مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، ویٹ مافیا ہے، وہاں دیہڑیاں لگ رہی ہیں، سب کی لگ رہی ہیں، لگائی جا رہے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے، کیونکہ ملک اب پٹری پہ چڑھ گیا ہوا ہے، میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے، میری چیف آف آرمی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اللہ کا واسطہ ہے، یہ پٹری پہ چڑھ گیا ہے، اس کو اب فلائی کرا دیں، اس کی بریکیں نہ لگائیں، اس کا فیول ختم نہ کریں، اس کو آگے جانے دیں۔ اگر اس کو چلانا چاہتے ہیں، دیکھیں فیصلے بندہ زندگی میں کرتا ہے، وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے
بڑا وہ ہے جو غلط فیصلے کر کے اس کو پھر مان لے اور اس کو درست سمت میں لے جائے. فیصلے سے ایک بڑا غلط فیصلہ تھا, وہ غلط ہو گیا, ثابت ہو گیا غلط ہو گیا, اس کو ریورس لے لے. 37 کا فیصلہ غلط تھا, اس کو ریورس لے لیں. 2 لاکھ روپے کا فیصلہ غلط تھا, اس کو غلط لے لیں. دیکھیں, ایک بندہ 2 بندے 3 بندے بات کہیں نا تو وہ غلط ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو, ایک اصول ہے زندگی کا, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اچھا, جب پوری خلق ہی آپ کو شور مچا رہی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کیونکہ خود بزنس مین ہو, خود انڈسٹریلسٹ ہو, خود نیچے سے اوپر آئے ہو, تو ایک ایک چیز آپ کو پتہ ہے. تو پھر بھی اگر آپ ایسے قانون کی, اس طرح کی باتوں کی کو پروٹیکٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کے لیے یا ملک کے لیے یہ اچھی بات ہوگی, یا صنعت کے لیے اچھی ہوگی, یا تجارت کے لیے اچھی ہوگی. اگر اس کو چلانا ہے وہ فیصلے ریورس کریں, اور اکانومی کو اگر آپ نے پہیہ چلانا ہے اکانومی کا, تو جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ اس وقت دنیا کا قانون ہے کہ جو آپ کا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو 2% اوپر لے کے جانا ہے, تو آپ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو 6% پہ لے کے آئیں, سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں, تاکہ جو لوگوں نے پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ باہر نکلے. وہ باہر نکلے گا تو کام آگے چلے گا. میری انفارمیشن کے مطابق, پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے, میرا اندازہ ہے جو مجھے انفارمیشن دی گئی ہے, مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے, کوئی 37 بلین سے اوپر کا پیسہ لوگوں کا بینکوں میں پڑا ہے جو فکس ڈپازٹ پڑا ہے. تو جب 6% پہ آ جائے گا تو وہ پیسہ ریورس ہو جائے گا. جو آپ انٹرسٹ کی صورت میں بینکوں کو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی ریورس ہو جائیں گے, وہ بھی ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں نہیں ہیں, اربوں میں ہیں وہ. تو جب وہ بھی آپ کے بچیں گے, یہ بھی بچے گا, صنعت بھی چل جائے گی, معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے, ملک بھی پٹری پہ چڑھ جائے گا, تو اتنے سارے فائدے ہیں. تو آپ کو پرسوں جو آپ پالیسی دے رہے ہیں, برائے مہربانی اس کو 6% پہ لے کے آئیں, منیمم 6% پہ, اس کے اوپر نہ لے کے جائیں. میری پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے, میری اس حکومت کے تمام مین لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میری بیوروکریٹ سے ریکویسٹ ہے, میری عسکری قیادت سے ریکویسٹ ہے, خدا کے لیے اس کو 6% پہ لے کے آئیں. اگر اس ملک کو آپ نے چلانا ہے, اس صنعت کو چلانا ہے, اس ملک میں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, تو اس کو 6% پہ لے کے آئیں. ورنہ چھوٹا تاجر تو مارا ہی گیا, چھوٹا انڈسٹری تو مارا ہی گیا, بڑا بھی ختم ہو جائے گا. فیکٹریوں کو تالے لگ رہے ہیں, خدا کے لیے ان تالوں کو توڑ دیں, آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ. اگر آپ ویٹ کے لیے, اگر آپ شوگر کے لیے IMF کی بات نہیں مان رہے تو اس میں بھی نہ مانیں, کیونکہ یہ آپ کے ملک کا سروائیول ہے. تو اس لیے ملک کے سروائیو کے لیے آپ اس بات کو مانیں اور اس کو 6% پہ لے کے آئیں. چودھری صاحب, یہ تو حکومت کی بات ہو گئی. اب ہم جو آپ کا پلیٹ فارم ہے, جس کا پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈر, اسمال انڈسٹری, لاہور کے چھوٹے تاجر, چھوٹے صنعت کار جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں, ان کی مناسب سنوائی بھی نہیں ہوتی, ان کے نام کیا پیغام دے گئے, وہ کس طرح یونائٹڈ ہوں, کس طرح متحد ہوں, کس طرح اپنی آواز والا حکام تک پہنچائیں؟ بات یہ ہے جی کہ جب تک حکومت فوٹو سیشن لوگوں کو پیچھے نہیں کرے گی, اصل سٹیک ہولڈر کو سامنے نہیں لے کے آئے گی, اتنے دیر یہی بحران رہے گا. دیکھیں, چھوٹا, میری نظر میں چھوٹا بڑا کوئی تاجر نہیں ہے. تاجر یہ وہ شعبہ ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. تو جو
کام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے، میری صرف حکومت سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے پاکستان میں جو بزنس کر رہے ہیں یہ مجاہد لوگ ہیں، اتنے کرائسس میں بھی یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، خدا کے لیے ان کو عزت دیں، ان کی بات سنیں، ان کو عزت دیں، ان پہ اعتبار کریں، ان کو کھلا چھوڑیں، ان کو کام کرنے دیں۔ دیکھیں، آپ ان کو کھلا چھوڑیں گے، آپ ان کو کام کرنے دیں گے، آپ ان کی عزت کریں گے تو یہ جو بھی تاجر، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو تاجر 1 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے وہ 10 روپے دے گا، بشرطے کہ آپ اس تاجر کو عزت دیں، آپ اس تاجر پہ اعتماد کریں، اس انڈسٹریلسٹ پہ اعتماد کریں۔ آپ اس پہ اعتماد ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کا تو روٹین ہے کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تم چور ہو، ثابت کرو کہ تم چور نہیں ہو، وہ بیچارہ یہی ثابت کرتا رہتا میں چور نہیں ہوں۔ جو ٹیکس نہیں دیتا وہ موجے کر رہا ہے۔ آپ نے پکڑنے تو ان لوگوں کو پکڑیں جا کے جو ٹیکس نہیں دیتے، بھائی جو دے رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پوری دنیا میں ٹیکس دینے والے کو ہر جگہ پہ اٹھ کے کرسی دی جاتی ہے، ہمارے ہاں تو جو ٹیکس دے رہا ہے اس کی کرسی کھینچ لی جاتی ہے، اس کو کھڑا کر دیا جاتا، کھڑے ہو جاؤ بھائی، تو وہ بیچارہ ثابت کرتا رہتا ہے میں چور نہیں ہوں جی، میں چور نہیں ہوں، اللہ کا واسطہ ہے میری ریٹرنہ بالکل ٹھیک نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ خدا کے لیے ان پہ ٹرسٹ کریں، ان پہ اعتماد کریں اور ان کو کھلا چھوڑیں، ان کو کام کرنے دیں۔ یہ آپ کے ملک کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے، شرط کہ ان کو اعتماد دے دیں گے۔ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز چودھری محمد امجد صاحب بہت بہتر انداز میں ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جو تاجر، جو صنعت کار آج 1 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے وہ 10 روپے بھی دے سکتا ہے، مگر ٹرسٹ اور رسپیکٹ دینا حکومت کی، سسٹم کی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاجروں کو، صنعت کاروں کو تحفظ دے، اعتماد دے، عزت دے، کاروبار کرنے کے انہیں سازگار حالات، سازگار مواقع فراہم کرے تاکہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ اہم ترین اور بنیادی اکائی ہے کہ وہ تاجر، وہ صنعت کار جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو عزت دی جائے، نہ کہ ان کو چور کہا جائے اور ان کو ہراساں کیا جائے، بلکہ ان کو عزت، تحفظ اور اعتماد دے کر انہیں مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ مزید مؤثر انداز میں ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے، بہتری کے لیے، ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔